السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ محترم صدر اجلاس، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، میرے اپنے نوجوان بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس اجلاس میں مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے جو عنوان دیا گیا ہے یا جس کا مکلف کیا گیا ہے وہ عنوان ہے عصر حاضر میں خوارج کا فتنہ۔ بھائیو، یہ عنوان عوام الناس میں سے بہت سارے لوگوں کے لیے نیا ہوگا۔ وہ پہلی مرتبہ ایسی کوئی بات سن رہے ہوں گے۔ عام طور پر عوامی اجتماعات میں تربیتی قسم کے موضوعات پر زیادہ گفتگو ہوتی ہے۔ ایسے مسائل جس میں کسی مخصوص فرقے کی گمراہی کو واضح کرنا مقصود ہوتا ہے، اس کے لیے ایک کھلا وقت اور جمی جماعی مجلس اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی کی بھرپور تیاری، ترتیب، یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ لیکن ذمہ داروں کا یہ خیال تھا کہ مجھے اس عنوان پر گفتگو کرنی چاہیے۔ ان کو یہاں اس کی ضرورت محسوس ہوئی، انہوں نے مجھے اس کا مکلف کیا ہے۔ شاید عوام الناس میں سے بعض لوگ اس مسئلے کی بعض جزئیات میرا موضوع مکمل ہونے کے بعد سمجھ پائیں، اپنے حالات سے ان کو جوڑنے میں کامیاب ہو جائیں، اور اس موضوع کا جو مقصود ہے، اس موضوع کو آپ کے سامنے بیان کرنے کا جو مقصد ہے، شاید ہم اس میں کامیاب ہو جائیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سلیقے سے بات رکھنے اور آپ کو اتنی ہی احتیاط کے ساتھ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، خوارج کون ہیں؟ یہ تاریخ اسلام میں ظاہر ہونے والا ایک گمراہ فرقہ ہے۔ ان کی ابتدا کب ہوئی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کے موقع پہ جب غنیمت کا مال تقسیم فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق اور ثواب دید کے مطابق مال تقسیم کیا، تو ایک بدبخت انسان آیا، اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ یا محمد اعدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مال کی تقسیم میں انصاف سے کام لیجئے۔ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبت و خسرت ان لم اعدل فمن یعدل، تو ناکام و نامراد ہوا، اگر میں انصاف نہ کروں تو پھر دنیا میں انصاف آخر کون کرے گا؟
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے صحابہ سے کہا تھا کہ اس آدمی کی نسل سے ایک ایسی جماعت نکلے گی جو جماعت دینداری کے جو ظاہری مسائل ہیں، دینداری کے جو ظاہری صورتحال نظر آتی ہے، جو مظاہر ہیں، مظاہر میں تم سے زیادہ دیندار نظر آئیں گے، تم سے زیادہ دین کے پابند نظر آئیں گے، اتنے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر دیکھو گے، سمجھو گے، تم اپنی روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں معمولی سمجھو گے۔ دینداری کا جو مظاہرہ ہونا چاہیے اس میں وہ لوگ تم سے بہتر بظاہر نظر آئیں گے، لیکن وہیں سچائی یہ ہوگی کہ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، وہ دین سے ویسے ہی نکل جائیں گے جس طرح کمان سے نکلا ہوا تیر شکار کے اندر سے داخل ہونے کے بعد نکل بھی جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ یہ گمراہ فرقہ ہے، یہ گمراہ فرقہ امت کے اندر جب مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہوگا اس وقت ظاہر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گمراہ فرقے خوارج کے فرقے کی بڑی مذمت بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ میرے زمانے میں ظاہر ہوئے تو میں انہیں ویسے ہی قتل کروں گا جیسے اللہ تعالیٰ نے عاد و ثمود کو ہلاک کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم کلاب النار، یہ جہنم کے کتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کہا کہ جو آدمی ان سے لڑے گا، ان کے خلاف لڑے گا، اس آدمی کو لڑتے ہوئے اگر وہ لوگ قتل کر دیں تو بھی اسے جنت ہے، اور اگر ان سے لڑ کر یہ ان کو قتل کر دے تو ان کے لیے جنت ہے۔ خوارج تاریخ اسلام کا یہ گمراہ فرقہ ہے۔ یہ گمراہ فرقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ صفین کا جب خاتمہ ہوا، اس کے بعد یہ فرقہ دنیا کے اندر ظاہر ہوا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق یہ فرقہ آیا بھی، اور اس کے بعد صحابہ نے ان کے خلاف جنگ کی، ان کا خاتمہ کیا۔ ان کے خلاف صحابہ نے باقاعدہ ایک نہیں، دو نہیں، چھوٹی بڑی کئی جنگیں لڑی، لڑ کر اس فتنے کا یا اس گمراہ فرقے کے شر کا خاتمہ کیا۔ یہ ماضی کے خوارج تھے۔ سنن ابن ماجہ کی اور اسی طرح مسند احمد اور حاکم وغیرہ کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اور حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے، دونوں نے الگ الگ الفاظ میں یہ بات نقل کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خوارج کا فرقہ بار بار ظاہر ہوتا رہے گا۔ روایت میں یہاں تک آیا اللہ کے نبی نے کہا اکثر من 20 مرہ، 20 مرتبہ سے زیادہ یہ میری امت میں بار بار اٹھے گا۔ کلما طلع قرن قطع، جب کبھی یہ سر اٹھائے گا اس کو کاٹ دیا جائے گا، وہ اٹھے گا ضرور، وہ فتنہ بن کر آئے گا ضرور، لیکن وہ زیادہ دن تک پنپتا نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں تک کہ یہ سلسلہ جا کر ختم ہوگا تو اس طرح ہوگا کہ یہ خوارج کا فرقہ بالآخر جب دجال ظاہر ہوگا اور مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امامت اور قیادت میں دجال کے خلاف جنگ لڑیں گے، ایسے موقع پہ یہ خوارج دجال کی فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ یہ وہ گمراہ فرقہ ہے جس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائی ہے۔ بھائیو، اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ امت کا اس پر اتفاق ہے کہ خوارج صرف وہی لشکر نہیں تھا جو حضرت علی کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوا تھا، یا حضرت معاویہ و علی دونوں کے دونوں جو مسلمانوں کے دو گروہ تھے، ان مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوا تھا۔ صرف یہی گروہ نہیں ہے بلکہ یہ بعد میں بھی ظاہر ہوتے رہیں گے۔ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اس پر امت کا اتفاق ہے، اور یہیں سے میرے اپنے عنوان کو جوڑ کر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ عصر حاضر میں خوارج کا فتنہ، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ماضی میں جو خوارج کی بدعتیں تھیں، خوارج کی جو گمراہی تھی، خوارج کے جو افکار تھے، خوارج کے جو نظریات تھے، خوارج کی جو رائے تھی، یا دین کے سمجھنے سمجھانے، دین پر عمل کرنے کے معاملے میں ان کی اپنی جو گمراہی تھی، اس گمراہی کی کون سی شکلیں آج کے زمانے میں میرے اور آپ کے سماج میں نظر آتی ہیں؟ بھائیو،
خوارج کے جملہ افکار و نظریات کا احاطہ کرنا اس ایک خطاب میں ممکن نہیں، اور پھر ان افکار کو لے کر آج کے زمانے میں کہاں کہاں وہ افکار پائے جاتے ہیں سب کا جائزہ لینا ناممکن ہے، لیکن چند بنیادی افکار کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا جو خوارج کی پہچان ہے، خوارج کی علامت ہے، خوارج کی صفات میں سے، اور خوارج اسی کے ذریعے پرانے زمانے میں پہچانے گئے۔ بدقسمتی سے آج ہم جس سماج اور معاشرے میں جی رہے ہیں اس سماج اور معاشرے میں بھی وہی افکار یا بسا اوقات اس کے قریب افکار آج میرے اور آپ کے سماج میں نظر آتے ہیں۔ مقصد کیا ہے آج کے زمانے میں خوارج کے ان اوصاف کا تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بھائیو، سب سے پہلا مقصد تو یہ کہ اگر ہم میں سے کوئی ان افکار سے متاثر نہیں ہے، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلاہم بہ، کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جس نے ہمیں اس مرض میں مبتلا ہونے سے بچا لیا جس میں دوسروں کو ہم مبتلا دیکھتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر گمراہی کو پہچانو، غلطی کو پہچانو، بدعت کو پہچانو، انحراف کو پہچانو، تو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ آپ کی یہ پہچان اس بدعت سے، اس گمراہی سے بچنے میں آپ کو مدد دے گی۔ ایک تو یہ مقصد ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خیالات بھی جانے انجانے اس سے ملتے جلتے ہو چکے ہیں، تو ہم یہ دعوت آپ کو دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کی خاطر، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے افکار کا جائزہ لو، اپنے افکار کا جائزہ لو، کتاب و سنت کی روشنی میں، سلف صالحین کی فہم کی روشنی میں، وقت کے مقتدر علماء کی تعلیمات اور ہدایات کی روشنی میں اپنے آپ کے افکار کو درست کرو، اپنی اصلاح کرو، ان غلط افکار سے پیچھا چھڑاؤ، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خوارج کا تذکرہ کیا تھا ان کو بھی اپنی فکر پر اتنا یقین تھا، وہ گمراہ تھے، نبی نے اپنی زندگی میں ان کی گمراہی کی پیشن گوئی کی تھی، لیکن اپنے خود کے صحیح ہونے کا انہیں اس قدر زیادہ یقین تھا کہ عمران ابن حطان ایک خارجی ہے، ابن ملجم کی اس نے تعریف کی ہے، ابن ملجم کی ایک تعریف اس نے کی ہے، اور ابن ملجم کون تھا؟ یہ وہ خارجی تھا جس نے جس وقت یہ کام کیا، وقت کے سب سے بڑے ولی، سب سے بڑے مومن، سب سے بڑے متقی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو جان سے مارا تھا، شہید کیا تھا۔ ابن ملجم نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، اور جب قصاص میں لا کر اسے قتل کیا جا رہا تھا تو روایتوں میں مورخین نے لکھا ہے کہ اس کو اپنے صحیح ہونے کا اتنا یقین تھا کہ اس نے یہ کہا کہ لوگوں، ایک جھٹکے میں گردن مار کر مجھے ختم مت کرنا، میرے جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک ٹکڑا ٹکڑا کر کے مجھے مارنا، تاکہ کل میں نہیں، میرے جسم کا ایک ایک حصہ اٹھ کر کھڑا ہو اور اللہ کے سامنے گواہی دے کہ میں نے دین کی تقویت کی خاطر یہ قتل کیا، حضرت علی کو قتل کیا۔ اسے اتنا یقین تھا اپنے برحق ہونے کا۔ خوارج کا امام ہے اپنے زمانے کا، حضرت علی کو قتل کر کے شہرت پا چکا ہے، لیکن اسے اپنے برحق ہونے کا اتنا یقین تھا۔ یہ مرض ہی اتنا خطرناک ہے، خوارج کی فکر ہی اتنی خطرناک ہے کہ جس کو لگ جاتا ہے سب سے بڑا نشہ اسے یہی لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ برحق کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ ہدایت یافتہ کوئی نہیں۔ اور اسی کی تعریف کرتے ہوئے دوسرے خارجی عمران ابن حطان نے کہا تھا کہ یا ضربۃ من تقی، تعریف کرتے ہوئے ابن ملجم نے حضرت علی کو شہید کرنے کے لیے جو وار کیا تھا اس وار کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک متقی انسان کا وہ وار بھی کیا وار تھا کہ جس وار کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس وار کے بدلے، اس حملے کے بدلے رب ذوالجلال اس سے راضی ہو جائے۔ بھائیو، میں نے جیسے کہا مقصد یہ کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں ادنا سا بھی آپ کی فکر اس سے متاثر ہے، آپ اپنے آپ کا مراجعہ کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ کے سامنے گر گڑائیے کہ اللہ تعالیٰ جو چیز اختلافی بن گئی میرے نظر میں، جو چیز میری سمجھ میں نہیں آ سکی، اہدنا لما اختلف فیہ بإذنک، اللہ تعالیٰ بندے جس میں اختلاف کر بیٹھے مجھے تو اس میں ہدایت دے دینا۔ دعا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کر راہ راست پر آنے کی کوشش کرو۔ بھائیو، سوال یہ ہے کہ وہ کون سی علامتیں یا کون سی صفات ہیں جو پرانے زمانے کے خوارج میں تھیں اور نئے زمانے میں بھی پائی جاتی ہیں۔ میں
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ایک اثر کی روشنی میں اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سب سے پہلے تو ایک بات کہی، حضرت عبداللہ ابن عباس کا خوارج کے ساتھ بڑا معاملہ رہا ہے، ان کی ابتدا سے ان کی انتہا تک ان کی نصیحت بھی کی، ان کو سمجھایا بھی، ان کے خلاف لڑے بھی اور ان پر حجت قائم کی بھی۔ حضرت ابن عباس بہت قریب سے جانتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خوارج کی فکر کا تجزیہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بنیادی غلطی یہ تھی کہ قرآن کی وہ آیتیں جو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی، ان کی بنیادی غلطی یہ تھی کہ قرآن کی جو آیتیں کافروں سے متعلق نازل ہوئی ان آیتوں کو لیا اور آیتوں کو لا کر مسلمانوں پر اس کو چسپا کر دیا۔ جو حکم اللہ تعالیٰ نے کافروں کے کفر کی وجہ سے لگایا تھا، جو آیتیں کافروں کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی، ان آیتوں کو لے کر جو مسلمان تھے جن کے اندر غلطی تھی بھی لیکن کفر کے درجے کی غلطی نہیں تھی، یا پھر جن کے اندر سرے سے غلطی نہیں تھی، ایسے مسلمانوں پہ لا کر ان آیتوں کو فٹ کیا، بٹھایا اور اس کے نتیجے میں کیا کیا؟ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو کافر قرار دیا، تکفیر کی، ان کو کافر قرار دیا اور ایک مرتبہ ان کو کافر قرار دینے کے بعد پھر یہ نتیجہ بھی اخذ کیا کہ جب یہ کافر ہو گئے، یہ مرتد ہو گئے تو ان کو کے خلاف لڑنا یا ان کو قتل کرنا عین دین و ایمان کی خدمت ہے۔ پہلے مسلمانوں کو کافر قرار دیا، پھر ان کے خلاف اپنی تلواروں کو نیام سے باہر نکالا، بے نیام کیا اور اس کے بعد مسلمانوں کا خوب خون بہایا۔ بھائیو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس اثر کی روشنی میں خوارج کی جو پہچان ہے وہ بنیادی پہچان یہ ہے کہ اسلامی شریعت نے بندوں کے جو اعمال ہیں، ان اعمال کا درجہ اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہوا ہے۔ ان اعمال میں سے بعض اعمال جائز ہوتے ہیں، بعض اعمال گناہ ہیں، لیکن وہ گناہ ایسا گناہ ہے جس پر توبہ کر کے آدمی اصلاح بھی کر سکتا ہے، یا بغیر توبہ کے مر جائے وہ جہنم میں جائے گا لیکن ہمیشہ کی جہنم میں نہیں رہے گا، وہ گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ کا مرتکب ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے، وہ گنہگار ہے لیکن پھر بھی مسلمان رہے گا۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو کفر و شرک کے درجے کے ہیں کہ ان کا ارتکاب کرنے والے آدمی کا وہ کام، اسے ہم کفر کہیں گے، اسے شرک کہیں گے، لیکن صاحب معاملہ کو کافر قرار دینے کے لیے اسلامی شریعت کی نظر میں مزید کچھ شرطوں کا پورا ہونا ضروری ہے۔ احکام کی ایک ترتیب اسلام نے بیان کی، کچھ کام ہیں جو جائز ہیں، کچھ کام ہیں جو گناہ ہیں لیکن وہ کفر نہیں ہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں جو کفر ہیں یا شرک کے درجے کے ہیں لیکن صاحب معاملہ جس نے وہ کفر کا کام کیا ہے ایک جھٹکے میں اسے اسلام کے دائرے سے باہر نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں، کچھ لوازمات ہیں جن کا پورا کیا جانا ضروری ہے۔ لیکن خوارج ان ساری تفصیلات کو نہیں مانتے، ان کی نظر میں بات اتنی سی ہے کہ وہ آدمی کفر تو کفر ہے، گناہ کبیرہ کا بھی کام کرے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، گناہ کبیرہ کا کام کرے تو بھی وہ مرتد ہو جاتا ہے۔ یہ پرانے زمانے کے خوارج کا مسئلہ تھا۔ اب آئیے اس اصول کی روشنی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور رکھ کر پھر آپ کے سامنے مسئلے کی وضاحت کرتا ہوں کہ پرانے اور آج کے زمانے کے خوارج میں مطابقت کہاں ہے۔ بھائیو، حضرت معاویہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان اختلاف ہوا۔ اختلاف کس بات پر ہوا؟ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ فوراً لینا چاہیے کہ ابھی دیر ہو سکتی ہے۔ اختلاف ہوا، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان سمجھوتا نہیں ہو سکا، جنگ تک نوبت پہنچی۔ بالآخر میدان صفین میں آمنا سامنا ہونے کے بعد جنگ کا اختتام یوں ہوا کہ لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی ہم قرآن کو فیصلہ کرنے والا مان لیں گے۔ جنگ کا خاتمہ ہوا تو اس کے بعد حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا گیا، حضرت معاویہ کی طرف سے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا گیا۔ حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے والے۔ حضرت ابو موسیٰ ایک طرف سے، حضرت عمرو بن عاص دوسری طرف سے، نمایاں شخصیتیں اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ، باقاعدہ دونوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ ہم دونوں کے درمیان جو اختلاف ہے اس میں فیصلہ کرنے کے اختیار ہم آپ کو دیتے ہیں۔ یہ حل تھا۔ اسلامی شریعت کی نظر میں اپنے مسلمانوں کے درمیان ایسا کوئی اختلاف ہوتا ہے تو ایسے کسی اختلاف کے موقع پر دو لوگوں کو حکم بنا لینا اسلامی شریعت کی نظر میں جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواز کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، لیکن ہوا کیا تھا؟
یہ جو خوارج کا گروہ تھا جو ابھی تک فرقے کی شکل میں ظاہر نہیں ہوئے تھے لیکن ذہنیت ان کی پنپ چکی تھی، بن چکی تھی، ان کو اچانک ایک آیت نے گمراہ کر دیا، یا یوں سمجھیے کہ ایک آیت کو سمجھ نہیں سکے تو آیت کو دلیل بنا کر وہ گمراہ ہوئے، حالانکہ آیت کا وہ مقصود نہیں تھا۔ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ ان الحکم الا للہ۔ بھئی قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حکم یا حکومت یا فیصلہ کرنے کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کو ہے، ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ ایک آیت پڑھ لی، اور بھائیو بڑی نزاکت کے ساتھ سمجھو اس مسئلے کو، آیت پڑھی کہ ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور پھر اس کے بعد کہا یہاں علی نے ابو موسیٰ کو حاکم مان لیا، وہاں معاویہ نے عمرو بن عاص کو حکم مان لیا، اس طرح دونوں کے دونوں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے بجائے غیر اللہ کی حاکمیت پر راضی ہو گئے، اس لیے کہا یہ دونوں کے دونوں کافر ہو گئے، نعوذ باللہ، یہ دونوں کے دونوں کافر ہو گئے، اس لیے کہ دونوں غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کر رہے ہیں اور غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے والے کافر ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہا نہ صرف یہ، ان دونوں کے اس فیصلے سے جس نے بھی موافقت کی، جو بھی ان کے فیصلے سے راضی ہوا وہ کافر ہو گیا، یہ انہوں نے طے کر لیا، سنا دیا۔ بھائیو یہ ان کی گمراہی تھی۔ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ غیر اللہ کو حاکم بنانا، یا اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر کسی اور قانون کو اپنانا، یا اسلامی نظام حکومت کو چھوڑ کر کسی اور نظام کو اپنانا۔ اسلامی شریعت کی نظر میں اس کے درجات ہیں، اسلامی شریعت کی نظر میں اس کے درجات ہیں۔ خوارج نے ان درجات کو نہیں پہچانا، وہ عبادت والے ضرور تھے لیکن علم والے نہیں تھے، وہ انتہا درجے کے زاہد اور عابد ضرور تھے لیکن اہل علم سے ان کا رشتہ نہیں تھا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے پاس حاکمیت اللہ کی اور غیر اللہ کی حاکمیت کے جو تفصیلی احکام ہیں وہ احکام ان کے پاس نہیں تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ ایک فیصلہ سنا دیا کہ ابو معاویہ بھی کافر، نعوذ باللہ، علی بھی کافر، نعوذ باللہ، اور ان دونوں کے حکم سے فیصلے سے جو راضی ہوئے وہ بھی کافر ہو گئے، نعوذ باللہ۔ بھائیو یہ وہ گمراہی تھی جو ماضی میں خوارج کے اندر پائی جاتی تھی، اور نئے زمانے کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو غیر اللہ کے غیر اسلامی نظام حکومت کے تعلق سے اسلامی شریعت میں دی گئی درجہ بندی کے قائل نہیں ہیں، مطلقاً یہ حکم لگا دیتے ہیں کہ غیر اسلامی نظام طاغوت ہے، اور جو آدمی اس طاغوت سے راضی ہوا یا اس طاغوت کے تحت رہتا ہے وہ آدمی مسلمان نہیں ہوتا، اس کو ہجرت کرنا ضروری ہے، اسے یہ ملک چھوڑنا ضروری ہے۔ یہ وہ افکار ہیں جو نئے زمانے میں پیدا ہوئے۔ اتنا ہی نہیں، اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی نکالا گیا کہ وہ مسلمان، وہ مسلم حکمران، جو مسلم حکمران تو ہیں لیکن اسلامی شریعت کو اپنی حکومت میں نافذ نہیں کرتے ہیں، کہا وہ سارے کے سارے حکمران کافر ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی حکم دیا جیسے پرانے خوارج نے علی و معاویہ اور دیگر مسلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کے خلاف باقاعدہ جنگ کی، ویسے ہی نئے زمانے میں مسلم حکمران اگر اسلامی نظام حکومت کو اپنی حکومت میں نافذ نہیں کرتا ہے، اس کے خلاف بغاوت کرنا، اس کے خلاف باقاعدہ ہتھیار اٹھانا، اس کے خلاف باقاعدہ مہم چلانا، اسے ان لوگوں نے عین دین کا تقاضا سمجھا ہوا ہے۔ پرانے زمانے کے خوارج نے جس سوچ کو سامنے رکھ کر ان الحکم الا للہ کا جو معنی ہے اس معنی کو صحیح ڈھنگ سے نہ سمجھ کر جس طریقے سے حضرت معاویہ و علی اور ان کے ساتھ کے لوگوں کو کافر قرار دیا تھا، نئے زمانے کے اندر بھی اس فکر نے اپنے جو ہے کچھ لوگوں کو تلاش کیا۔ آج آپ کو کتنے ملیں گے جو مسلمان کسی غیر مسلم حکومت میں رہتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ تم طاغوتی حکومت کے ساتھ نہیں ہو سکتے، اور جو مسلم حکمران کسی اپنے ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ نہیں کرتے ان کے خلاف یہ معاملہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کافر ہیں، ان کے خلاف خروج واجب ہے، ان کے خلاف بغاوت کرنا ضروری ہے، ان کو ہٹانا ضروری ہے، ان کو مٹانا ضروری ہے۔ میرے بھائیو مسئلے کی حقیقت کیا ہے؟ گمراہی کہاں ہے؟ خلل کہاں ہے؟ فرق کہاں نظر آتا ہے؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا کہ علی یہ لوگ جو گمراہ ہیں وہ تو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ان الحکم الا للہ، وہ تو قرآن کی آیت پڑھ کر اپنی بات کی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔
حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہا بات تو سچی ہے لیکن ان کی سمجھ غلط ہے، ان کی مراد باطل ہے، وہ جو مسئلہ سمجھ رہے ہیں ان کی سمجھ میں غلطی ہے۔ بھائیو اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا لیکن مختصراً واضح کر دوں، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ غیر اسلامی نظام حکومت یا اسلامی نظام کو نافذ نہ کرنے والے جو حکمران ہیں، اور یہ بات یاد رہے یہ مسئلہ صرف حکمرانوں کا نہیں، ہر مسلمان کا اپنی زندگی کے اندر بھی ہے۔ خوارج کی یہ بھی ایک بڑی پہچان ہے کہ وہ ہمیشہ حکمرانوں کا محاسبہ کرتے ہیں، خود اپنے نفس کی بات نہیں کرتے، حاکمیت کی بات کرتے ہیں تو حکمران کے اختیار کی بات کرتے ہیں، خود اپنے گھر میں اپنے نفس پر اپنے سماج میں اپنے حدود اختیار میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی بات نہیں کرتے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی، کہا کہ غیر اسلامی نظام حکومت، کیا کوئی آدمی غیر اسلامی نظام حکومت میں جیتا ہے یا اس کا ساتھ دیتا ہے یا اسے اختیار کرتا ہے تو کیا وہ اس دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جیسے خوارج کہہ رہے ہیں؟ اللہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل بیان کی، کہا 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ کہ وہ اسلامی نظام کے مقابلے میں غیر اسلامی نظام کو بہتر سمجھے، دوسرا درجہ یہ کہ اسلامی نظام کے برابر سمجھے، کہیں کہ اسلامی نظام کی طرح وہ بھی جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی اچھا، وہ بھی صحیح ہے، اسے بھی صحیح قرار دے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اسلامی نظام کے کمتر ہی مانے کہ اسلامی نظام بہتر ہے، اسلام کا قانون، اسلام کا فیصلہ بہتر ہے، لیکن اس سے کمتر ہو کر بھی غیر اسلامی نظام کو اختیار کرنا جائز ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھی جائز ہے۔ شیخ ابن باز نے کہا کہ یہ تینوں درجے کفر کے درجے، لیکن چوتھا درجہ بتلایا، کہا کہ اگر کوئی آدمی یہ بات مانتا ہے کہ نہیں میں مکلف ہوں اسلامی شریعت ہی کا، میرے لیے قانون صرف اللہ تعالیٰ ہی کا قانون ہے، میرے لیے نظام اسلامی نظام ہی ہے، لیکن عملاً اسے اختیار نہیں کرتا ہے، عملاً اسے اپناتا نہیں ہے، یا تو کسی کے ڈر سے یا پھر کسی کے لالچ میں، حکومت کے لالچ میں، کرسی کے لالچ میں، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ گمراہی ہے، یہ گناہ ہے، یہ کفر کا درجہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہیں سے بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ اسی درجے میں وہ لوگ بھی داخل ہوتے ہیں جو کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں انہیں قانون اپنا اختیار کرنے کی چھوٹ نہیں ہوتی، اگر وہ اپنے بعض مصلحتوں کی خاطر کسی غیر اسلامی نظام حکومت کے تحت اپنے بعض فیصلے کرتے ہیں، اسلامی شریعت کی نظر میں وہ معذور لوگ ہیں، وہ کافر لوگ نہیں ہیں۔ یہ تفصیل کہ غیر اسلامی نظام حکومت مطلقاً کفر نہیں ہے بلکہ اس میں درجات ہیں، یہ شیخ ابن باز کے قول سے میں نے نقل کی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ شیخ ابن باز کی اپنی تفسیر ہے، یہ تفسیر سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے وہ فاسق ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ کافر ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ کفر دون کفر، اس سے مراد دائرہ اسلام سے نکال دینے والا کفر نہیں بلکہ وہ کفر ہے جسے اسلامی شریعت میں گناہ کبیرہ کا نام دیا گیا ہے۔ یہی بات علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے، سلف صالحین کے پاس یہ تفصیل معروف ہے۔ بھائیو پرانے زمانے میں جو خوارج کی فکر تھی اسی فکر کا ایک پرتو یا اسی فکر کی ایک ترجمانی یہ ہے کہ آج پورے عالم اسلام کے اندر اور عالم اسلام سے ہٹ کر جہاں بھی مسلم آبادیاں ہیں یہ غیر اسلامی نظام حکومت کو یا غیر اسلامی سسٹم کو طاغوت کا صرف نام دے کر مطلقاً تکفیر کی راہ پر جو گئے ہیں، یہ نئے زمانے کی تکفیری سوچ ہے، خارجی سوچ ہے۔ اس سلسلے میں امت کے وہ لوگ جو اس قسم کی کسی فکر سے متاثر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، نبی کی سنت اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق فیصلے کرنے کی عادت ڈالیں۔ میرے بھائیوں یہ مسئلہ میں بڑے واضح الفاظ میں رکھنا چاہتا ہوں، جب ہم یہ بات کہہ رہے ہیں اس کا دور دور تک مقصد یہ نہیں ہے کہ مسلم حکمرانوں کو اسلامی حکومت، اسلامی نظام نافذ کرنے کے سلسلے میں معذور سمجھا جائے، نہیں، یہ دعوت آپ نے ان کو نصیحت کریں، ان کو تبلیغ کریں، ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں کہ اللہ نے اختیار دیا ہے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ اسلامی شریعت کا نفاذ کریں، لیکن اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو دو ٹوک ان پر کفر کا فتویٰ لگانا یہ وہی فیصلہ تھا، یہ وہی فیصلہ ہے جیسا فیصلہ پرانے زمانے کے خوارج نے کیا تھا۔ بھائیو ہم نے جیسے کہا کہ غیر اسلامی نظام حکومت کو اپنانا یا تو کسی درجے میں جائز ہو سکتا ہے، انسانوں کو حکم بنانا کسی درجے میں جائز ہو سکتا ہے،
جیسے حضرت ابن عباس نے ان کا جواب خوارج کا جواب دیتے ہوئے بیان کیا، یا پھر ان حکمرانوں کا گناہ ہو سکتا ہے، لیکن محض اس کو دو ٹوک انداز میں کفر قرار دینا یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، خوارج کا طریقہ ہے۔ ہاں رہے وہ حکمران جو دو ٹوک یہ مانتے ہوں کہ اسلامی شریعت سے بہتر دوسرا قانون ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ کام کفر کے درجے کا ہے، لیکن یہاں بھی نزاکت یاد رکھنا، اہل سنت والجماعت کے پاس ایسا کوئی آدمی ایسا کوئی دعویٰ کرتا ہے، جب تک اس پر حجت قائم نہیں ہوتی اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، اور اگر حجت قائم ہو جائے تب بھی اس کے خلاف بغاوت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک اس کے بدل دینے کا اختیار آپ کے پاس نہ ہو۔ خوارج نے یہاں بھی غلطی کی کہ بعض ایسے حکمران بھی ہوئے جنہوں نے دو ٹوک اسلامی شریعت سے برات کا اعلان کیا، ان کی یہ برات کفر کے درجے کی بات تھی، لیکن ان کے اوپر حجت قائم کرنے کا مسئلہ، پھر اگر وہ لوگ واقعی حجت قائم کرنے کے بعد بھی کافر ہو جائیں تب بھی ان کے خلاف بغاوت کی بات کرنے سے پہلے اسلامی شریعت جو ضابطہ دیتی ہے کہ آپ کے اندر اسے بدلنے کا اختیار ہے کہ نہیں، استطاعت ہے کہ نہیں، یہ آپ کو دیکھنا ضروری ہے۔ ان سب تفصیلات کو نظر انداز کر کے دو ٹوک امت کے نوجوانوں کو لے جا کر جھونک دینا یہ نئے زمانے کی خارجی فکر کی ایک بڑی نشانی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ماضی کے دور کے ایک واقعے کی روشنی میں ایک مثال آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ دوسرا مسئلہ جو نئے زمانے کے اندر خوارج کی فکر کی بنیاد بنا ہوا ہے وہ ہے ایک مسلمان کے غیر مسلموں سے تعلقات۔ اسلامی شریعت کی نظر میں ایک مومن کا بھائی ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور منافق کا بھائی ہے۔ اسلامی شریعت ایک مسلمان کے غیر مسلم سے تعلقات کیسے ہونے چاہیے ان کی درجہ بندی اسلامی شریعت نے کی۔ اسلامی شریعت نے کچھ مخصوص قسم کے تعلقات کو جس میں مسلمان اور کافر کا کوئی فرق نہ رہ جائے ایسے تعلقات کو منع کیا ہے، اسلامی شریعت نے تفصیلات دی ہیں، لیکن وہی اسلامی شریعت نے مختلف قسم کے مراحل میں غیر مسلموں سے تعلقات کے باب کو کھلا رکھا ہے۔ آپ سورہ ممتحنہ پڑھیے، آپ غیر مسلموں سے تعلقات کی تفصیلات دیکھیے، ولا اور برا کے مسائل بڑے تفصیل طلب ہیں، لیکن نئے زمانے میں ہوا کیا؟ نئے زمانے میں ہوا یہ کہ جن لوگوں نے اس فکر سے متاثر ہو کر، خوارج کی فکر سے متاثر ہو کر قرآن کی بعض آیتوں کو لیا، جیسے غیر اللہ کی حاکمیت کے معاملے میں قرآن کی آیت کے ایک ٹکڑے کو لے لیا، بقیہ آیتوں کو چھوڑ دیا، ویسے ہی غیر مسلموں سے تعلقات کے معاملے میں قرآن کی ایک آیت کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ کہ جو تم میں سے جو کوئی ان کو دوست بنائے گا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا۔ قرآن کی ایک آیت کو لے کر تمام قسم کے تعلقات کو ایک ہی حکم دیا، کہا کہ اب کوئی مسلم حکمران اگر کسی غیر مسلم حکمران سے تعلقات رکھتا ہے، معاہدے کرتا ہے، تو اس کا ان سے معاہدہ کرنا یہ کفر کے درجے کا کام ہے۔ بھائیو یاد رکھو، غیر مسلموں سے تعلقات ایک مسلمان کے ہوں یا ایک حکمران کے ہوں تو اسلامی شریعت اس میں تفصیل بتاتی ہے، حتیٰ کہ میں یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہوں کہ یہ غیر مسلم سے اپنے معاملات میں مدد لینا، جنگ میں مدد لینا یا غیر مسلم کو مدد دینا، جنگی معاملات میں مدد دینا، ان سارے معاملات میں اسلامی شریعت نے بڑی باریکیاں، بڑی تفصیلات رکھی ہے۔ نئے زمانے کے اندر خارجی فکر کی یہ بھی ایک پہچان ہے کہ وہ ان ساری تفصیلات کو نہیں مانتے۔ اسلامی شریعت نے تعلقات کی جو درجہ بندی کی ہے وہ اس کو نہیں مانتے، اور دو ٹوک یہ فیصلہ سناتے ہیں کہ وہ تمام حکمران جن کے تعلقات امریکہ سے، جن کے تعلقات برطانیہ سے، جن کے تعلقات جرمنی سے، جن کے تعلقات یہود و نصارہ سے، جن کے تعلقات کسی بھی غیر مسلم ملک سے ہیں، وہ سب کے سب کافر ہیں، ان کے خلاف بغاوت واجب ہے۔ یہ اس دور میں خوارج کی فکر کی دوسری بڑی بنیاد ہے۔ بھائیو یاد رکھو، آپ جا کر یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ پڑھو، اور آج نہیں، آج سے 500-600 سال پرانے علماء کی کتابیں اٹھا کر پڑھ کے دیکھو کہ غیر مسلم کے ایک مسلمان کے ساتھ تعلقات کی جو درجہ بندی ہے، جو جواز اور عدم جواز کی حد بندیاں ہیں، ان کی روشنی میں آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی غیر مسلم سے کسی بھی قسم کے تعلق کو، اور خاص طور پہ حکومتوں کے، غیر مسلم حکومتوں کے ساتھ معاہدوں کو دو ٹوک انداز میں کفر کا حکم دے دینا، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ ولا اور برا کے باب میں غلو کرنا ہے، افراد سے کام لینا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں ان میں سے بہت سارے تعلقات جائز تعلقات ہیں، اسلامی شریعت میں اس کی چھوٹ ہے، ان کی اجازت ہے، اور بعض تعلقات ایسے ہیں کہ اسلامی شریعت کی نظر میں ان کی جواز نہیں ہے،
وہ حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن پھر بھی وہ کفر کے درجے کے تعلقات نہیں ہیں۔ اور کچھ ایسے تعلقات بھی ہیں جن لوگوں کے تعلقات کفر کے درجے کے ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی جیسے ہم نے کہا اہل سنت والجماعت کے پاس یہ ضابطہ ہے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تب بھی آپ اس آدمی کو براہ راست کافر نہیں کہہ سکتے، اس کے سامنے حجت قائم کریں گے، پھر اس کے بعد آپ اس کے ساتھ کے مقابلے میں کوئی بات سوچ سکتے ہیں۔ بھائیو، یہ دوسرا بڑا مسئلہ ہے جو نئے زمانے کے اندر خارجی فکر کی بنیاد ہے۔ بھائیو، وقت میرا ختم ہوا چاہتا ہے، میں تفصیل میں جا نہیں سکتا، لیکن آج آپ کے سامنے ان دو مسائل سے ہٹ کر بالعموم آپ کے سامنے دو بڑی پہچان دینا چاہتا ہوں۔ پرانے زمانے کے خوارج کی یہ پہچان تھی کہ وہ علماء کے بھی باغی تھے، وہ ذمہ داروں کے بھی باغی تھے، حکمرانوں کے امراء کے بھی باغی تھے۔ یاد رکھیں، اسلامی شریعت مجھ کو اور آپ کو یہ کہتی ہے کہ یہ امت کے جو علماء ہیں، یہ امت کے علماء دین کے معاملے میں یہ آپ کے رہنما ہیں۔ جو آدمی دین کی تفہیم میں، دین کے سمجھنے سمجھانے میں وقت کے علماء سے برات کا اعلان کرے، یہ اس دور کے اندر خارجی فکر کے ترجمان ہونے کی بنیادی پہچان بن جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب خوارج کے ساتھ مناظرہ کیا تو حضرت ابن عباس نے جو حوالہ دیا ان کی گمراہی کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، آج تم میرے سامنے بیٹھے ہو خوارج سے مخاطب ہو کر کا، تم میرے سامنے ہو اور میں مہاجرین و انصار کے پاس سے چل کر آیا ہوں، مہاجرین و انصار کے پاس سے چل کر آیا ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ آج ان میں سے ایک بھی تمہاری طرف نظر نہیں آتا، پورے کے پورے ادھر ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، وہ گمراہ ہو جائے؟ بھائیو، اہل سنت والجماعت کا یہ ماننا ہے کہ علماء غلطی کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، ان کے اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، ان میں سے بعض ہو سکتا ہے دنیا دار ہو جائیں، ہو سکتا ہے بعض ڈر جائیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ امت کے علماء پوری طریقے سے خیر سے خالی ہو جائیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے علماء کو انبیاء کا وارث کہا ہے، یہ وراثت علماء کے پاس رہے گی، اور ہر وہ جماعت، وہ گروہ، وہ طبقہ جو امت کے علماء سے دستبرداری کی بات کرے گا، علماء سے دوری کی بات کرے گا، وہ دراصل خوارج کی فکر پر پہلی سیڑھی پر قدم رکھ رہا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ سبحان اللہ، نئے زمانے کا ایک عجیب مسئلہ ہے، وقت کے بڑے علماء کا جب حوالہ دیا جاتا ہے تو جواب علم کا نہیں دے سکتے، ان کی اپنی تشریحات وضاحتوں کا جواب نہیں دے سکتے، تو علماء کو متہم کر کے ان کی شخصیتوں کو گرا دیتے ہیں۔ یہ خوارج کی پہچان ہے کہ نئے زمانے میں خوارج نے علماء کے متعلق وہی موقف، وہی روش اختیار کی جو پرانے زمانے میں خوارج نے اختیار کی تھی، اور نئے زمانے کے خوارج نے کیا کیا؟ وقت کے بڑے علماء کے بارے میں یہ کہا کہ یہ حکومت کے علماء ہیں، یہ حکمرانوں کے علماء ہیں، یہ کہا کہ یہ لوگ یا تو ڈر جاتے ہیں یا بک جاتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں، اسلامی شریعت نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ سارے علماء بک جائیں، سارے علماء ڈر جائیں۔ سبحان اللہ، شیخ ابن باز جیسی شخصیت کو کہا کہ یہ آدمی اعمی البصر والبصیرہ، یہ آنکھوں کا بھی اندھا تھا، یہ بصیرت کا بھی اندھا تھا، نعوذ باللہ۔ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ وقت کے امام، ان کے بارے میں جاہلوں نے یہاں تک کہا کہ یہ حکمرانوں کے مولانا تھے، یہ حکمرانوں کے درباری ملا تھے، درباری مولانا تھے۔ سبحان اللہ، شیخ ابن باز کی سیرت پڑھ کر دیکھو، شیخ ابن باز کی سیرت پڑھ کے دیکھو، شیخ ابن باز حکمرانوں کے دربار میں نہیں ہوتے تھے، حکمران ان کے دروازے پہ آیا کرتے تھے۔ ان کی زندگی پڑھ کر دیکھو، تم کہتے ہو وہ حکومت کے ملا تھے، تمہیں پتہ چلنا چاہیے کہ شیخ ابن باز کی زندگی ایسے گزرتی تھی کہ بیواؤں، مسکینوں، یتیموں کو کھلانے کے لیے اپنی جیب سے پیسہ دیا کرتے تھے۔ بعد میں تو صورتحال یہاں تک بھی پہنچی کہ پیسہ ختم ہو جاتا، ضرورت مند آتے تو جو اپنی تنخواہ دینے والا ہوتا اس کو لکھ بھیجا کہ میری تنخواہ میں سے پیشگی قرض کے طور پر دے دو۔ سوانح نگاروں نے یہ تک لکھا ہے کہ ایسے بھی بعض موقع آئے کہ مہینے کے اختتام پہ شیخ ابن باز نے کہلا بھیجا کہ دیکھو میری تنخواہ میں سے کیا حصہ بچا ہے۔ حساب لکھنے والے نے کہلا کر بھیجا کہ شیخ اس مہینے کی تنخواہ بھی پوری صدقہ ہو چکی ہے، بلکہ اس سے آگے اگلے مہینے کا بھی کچھ قرض آپ کے سر پہ چڑھ گیا ہے۔ درباری مولوی نہیں تھے وہ سب،
میرے بھائیوں یاد رکھو، میں یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ اس زمانے کے اہل علم میں سے وہ بڑے عالم ہیں جنہوں نے امت کی رہنمائی کی یہ کفر و تکفیر کے مسائل میں، یہ خوارج کی فکر کے مسائل میں۔ شیخ ابن عثیمین کے بارے میں بھی کہا کہ یہ سب وہ علماء ہیں جو حکمرانوں سے دب کر جیتے تھے۔ سبحان اللہ، شیخ ابن عثیمین کی زندگی کا بڑا مشہور واقعہ ہے، وقت کا حکمران ملک خالد سعودی عرب کے بادشاہ، وہ حضرت شیخ ابن عثیمین سے ملنے کے لیے آئے۔ شیخ ابن عثیمین سے ملنے کے لیے جب آئے تو ان کے گھر میں دیکھا کہ شیخ ابن عثیمین کا گھر مٹی کا بنا ہوا ہے، اینٹوں کا بھی نہیں، پکی اینٹوں کا نہیں، مٹی کا بنا ہوا ہے۔ شیخ ابن عثیمین سے ملک خالد نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ اے شیخ کیا ہی اچھا ہوگا کہ ہم آپ کے لیے ایک گھر بنا کر دے دیں، ذرا پختہ مکان، تاکہ آپ وہاں رہیں۔ شیخ ابن عثیمین نے ملک خالد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اس سے بہتر مشورہ میں نہ دوں، یہ ایک گھر ایسا بنائیں گے جو میں اور آپ دونوں مل کر بنائیں گے، یعنی عنیزہ شہر کی جو جامع مسجد ہے میرے گھر کی طرح وہ بھی مٹی کی بنی ہوئی ہے، میرا گھر بنانے کے بجائے ہم اور آپ دونوں مل کر وہی گھر جو ہے وہی اللہ تعالیٰ کا گھر پختہ اینٹوں سے بنا دیں، کیا ہی اچھا ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ وہ علماء تھے جنہوں نے امت کی رہنمائی کی تھی۔ میرے بھائیوں، میں نے جیسے کہا امت سے بغاوت کی دعوت دینا اس زمانے میں خارجی فکر کی بڑی نشانی ہے، اور حکمرانوں کی جہاں تک بات ہے یاد رکھیں، حکمرانوں کے اندر خیر بھی ہوتا ہے، حکمرانوں کے اندر شر بھی ہوتا ہے، ان کا خیر بھی عظیم ہوتا ہے، ان کا شر بھی عظیم ہوتا ہے۔ اسلامی شریعت کہتی ہے کہ آپ حکمران کو دودھ کا دھلا کہہ کر کھلی کلین چٹ دینے کا بھی مزاج نہ اپنائیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم پر ایسے عمراء آئیں گے تعریفون منہم وتنکرون، ان کی کچھ باتیں تو تمہیں شریعت کے مطابق نظر آئیں گی اور بہت ساری باتیں تمہیں شریعت کے خلاف بھی نظر آئیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن عرف فقد بری، جو پہچان گیا، جن معاملات کو اس نے شریعت کے مطابق دیکھا اور اس کے مطابق حکمران کے ساتھ چلا، بری تو وہ بری ہو گیا۔ ومن انکر، اور جس چیز کو اس نے منکر پایا، ناپسندیدہ پایا، غلطی کے طور پر پایا، اس نے اس کا انکار کیا۔ اور انکار کیسے ہوگا؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ حکمران کا انکار حکمران کے سامنے جا کر ہوتا ہے، حکمران کو چھوڑ کر منبر و محراب پر عوام میں نہیں ہوا کرتا ہے۔ حکمران کے سامنے جا کر نصیحت کرو، اگر آپ نے انکار کیا تو آپ جو ہے محفوظ ہو جائیں گے، آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ سکھایا ہے کہ حکمران کی غلطی اگر ہے، آپ پر ضروری ہے کہ آپ نصیحت کریں، اگر آپ کی پہنچ ان تک ہے، اگر آپ کی پہنچ ان تک نہیں ہے تو پھر آپ ان کے حق میں دعا کریں۔ سبحان اللہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اپنے زمانے میں ایک کفری عقیدے کے علمبردار بن کر حکمران جی رہے تھے، فتنہ خلق قرآن جسے خود امام احمد بن حنبل نے کفر کہا، اس عقیدے کے ترجمان بن کر اس پر لوگوں کو مجبور کر رہے تھے۔ ایسے ماحول میں امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ اے امام آپ کیا کہتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیوں نہیں ہم ان کے خلاف نکلیں؟ امام احمد بن حنبل نے کہا تھا کہ اگر میری بات مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ صرف میری ایک دعا صرف قبول کریں گے تو میں اپنی وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میرے اپنے حکمران کے حق میں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حکمران درست ہو گیا تو اس کی وجہ سے پورا سماج درست ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اہل علم نے یہ ضابطہ لکھا ہے کہ حکمرانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے بھی اصول و آداب ہیں، ان اصول و آداب کو سیکھنا چاہیے۔ یاد رکھو، علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ہر بدعتی نے اپنی بدعت کو حق کا لباس پہنا کر پیش کیا ہے، اس لیے ظاہری حق کے لبادے کو دیکھ کر کبھی متاثر مت ہو جانا۔ ابن قیم نے خارجی فکر کی پہچان ہی یہ بتائی ہے کہ خوارج نے اپنی بدعت کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کا لبادہ پہنا کر پیش کیا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس نام سے انہوں نے اپنی بدعت کو پیش کیا۔ میرے بھائیوں، میں نے جیسے کہا وقت میرا بہت زیادہ، میں نے آگے لے لیا 5 منٹ زیادہ، لیکن جیسے میں نے کہا اسلامی شریعت کی نظر میں ان دونوں کی ہیبت برقرار رہنی چاہیے۔ دینی معاملات میں علماء کی سیادت برقرار رہے اور دنیاوی معاملات میں اپنے ذمہ دار اور حکمرانوں کے ساتھ مل کر چلیں۔ ہاں، ان کی برائی سے برات کا اعلان کریں، برائی میں ان کا ساتھ نہ دیں، لیکن اچھائی میں ان کے ساتھ چلیں اور ان سے مل کر اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اور بھائیوں، نئے زمانے میں ایک مسئلہ اور بھی بتا دینا چاہوں گا جس پر میں اپنی بات کو ختم کر لوں۔ بھائیوں یاد رکھو، نئے زمانے کے اندر یہ بھی ہوا ہے کہ آج مسلمانوں کے جو بین الاقوامی صورتحال ہے،
ہر طرف مسلمانوں کا خون بہتا نظر آ رہا ہے، ہر طرف مسلمانوں ہی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سچائی ہے یہ سچائی ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ مسلم قوم نشانے پر ہے۔ مقدسات اسلام، قرآن، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خود اسلام، اسلامی تعلیمات اور اسلامی جہاد اور اسلامی شریعت کے دیگر مسائل، اور خود مسلم قوم، مسلم عورتوں کا پردہ، مسلم اسلامی شریعت، سب نشانے پر ہیں، سب زیادہ لوگ۔ اس کے رد عمل میں ہوا کیا ہے؟ نئے زمانے کے خوارج کا یہ بھی ایک اثر ہے کہ آج اسلامی شریعت کی جو بنیادی تعلیم تھی، توحید کی دعوت، آج لوگوں کے لیے غیر ضروری نظر آنے لگی ہے۔ اتباع سنت کی دعوت غیر ضروری نظر آنے لگی ہے۔ یاد رکھنا، منہج سلف و صالحین کی یہ بنیادی پہچان ہے کہ وہ اس بات پر اپنا ایمان بھی رکھتے ہیں اور اس سلسلے میں صبر کے ساتھ اللہ کے پاس دعا بھی کرتے ہیں، اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے مسلمان بھائی کی مدد کو واجب سمجھتے ہیں، اس لیے کہ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے تڑپتے ہیں، ایک دوسرے پہ رحم کھاتے ہیں، ایک دوسرے پہ ترس کھاتے ہیں، شفقت کرتے ہیں۔ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے وہ سب اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، لیکن یہ سچائی یہ ہے کہ مسلمانوں کے ان مسائل سے بڑا مسئلہ ہمارے نزدیک اس انسانیت کے اندر پایا جانے والا شرک ہے۔ اس انسانیت کے اندر پایا جانے والا شرک اس مسئلے سے بڑا مسئلہ ہے۔ شریعت اسلامیہ سے دوری، نبی کی معرفت اور ان کی شریعت پر عمل کرنے سے دوری، یہ ان مسائل سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس لیے نئے زمانے کے اندر سلفی دعوت کی یہ پہچان ہے، سلف صالحین کے منہج کی یہ پہچان ہے کہ وہ ان حالات میں اپنے بھائیوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر مدد کرنے کے جو جائز راستے رکھے، اگر وہ کھلے ہوں تو مدد بھی کرتے ہیں، ان کے درد کو محسوس کرتے ہیں۔ لیکن کتاب و سنت کی وہ دعوت جو توحید کی دعوت ہے، اتباع سنت کی دعوت ہے، اسے دوسرے نمبر پہ کبھی آنے نہیں دیتے ہیں۔ نئے زمانے میں بدقسمتی سے یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ اس مخصوص فکر نے کچھ ایسے حالات پیدا کیے کہ آج کا ہمارے نوجوان کی نظر میں پڑوسی اس کا اپنا شرک پہ مرتا ہوا نظر آئے، اسے ذرا برابر تکلیف نہیں ہوتی، لیکن وہی اگر ایران و افغان اور توران کے اندر کسی مسلمان کا خون بہتا ہے، اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ وہ محسوس کرنا غلط نہیں ہے، لیکن یہ محسوس نہ کرنا غلط ہے۔ یاد رکھو، اسلامی شریعت کی نظر میں سلف صالحین کے منہج کی یہ پہچان ہے کہ توحید کی دعوت، اتباع سنت کی دعوت کو وہ سب سے اونچا رکھتے ہیں، سب سے پہلے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ سارے مسائل آتے ہیں۔ حاضرین گرامی، میں نے جیسے گفتگو کے آغاز ہی میں کہا، ایک پورے فرقے کا تعارف کروانا، ان کے اس افکار و نظریات بتلانا، اور پھر موازنہ کرنا کہ کون سی فکر کس شکل میں ہمارے زمانے میں پائی جاتی ہے، اس محدود سے وقت میں کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن دیے گئے وقت میں نے کوشش کی کہ مختصراً آپ کے سامنے نئے زمانے میں خوارج کا فتنہ کس شکل میں پایا جاتا ہے آپ کے سامنے پیش کروں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اس فتنے کو، ہر قسم کے فتنے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیز ہماری سمجھ میں آتی ہے خود بچ کر دوسروں کو بھی بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔